السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین حضرات، صادق علی انصاری بھائی اور عارف الحقانی کے بیچ میں سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے بات چیت ہوئی ہے۔ بات چیت یہ ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ کچھ گھامڑ مولوی ایسے ہیں جو اپنے ہی اکابرین کو لات مار کر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ پر الزامات لگاتے ہیں، جیسے کہ عارف الحقانی نے لگایا۔ اس کا کہنا یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اپنے ہی ہم مسلک، اپنے ہی اکابر، اپنے کتب کی روشنی میں کافر ہے، اور وہ کس طرح کی زبان استعمال کر رہا ہے آپ کو اس کی زبان سن کر اندازہ ہو جائے گا کہ یہ صرف اور صرف جلن اور حسد کے بنا پر یہ بہتان اور الزام ہے، اور جبکہ ان کے علماء اور ان کے اکابرین کا کچھ الگ ہی موقف ہے۔ موقف کیا ہے وہ میں اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک ایک کر کے سارے حوالے آج لگا دوں گا انشاءاللہ۔ آپ آئیڈیو سنتے سنتے اسکرین پر غور فرماتے رہیں، اور انشاءاللہ میں ایک ایک کر کے حوالے لگاتا رہوں گا۔ اب بات یہ ہے کہ ان کی اکابرین جو ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو مسلمان مانا ہے، سچا عاشق رسول مانا ہے، اور ان کی تکفیر نہیں کرتے، ان کی تکفیر کرنے سے منع کیا ہے، اور ان کی تکفیر کرنے والے پر توبہ لازم ہے۔ بہت سارے حوالے انشاءاللہ آج آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اس طرح کے۔ تو ان کا جو اصول ہے ان دیوبندیوں کا، ان کے گھر سے ہی یہ دیکھ رہے ہوں گے آپ کتاب کچھ دیر غیر مقلدین کے ساتھ، اس میں ایک اصول باندھا ہے کہ ہر مذہب کا ماخذ اس کے اکابرین کا ہوتا ہے، چھوٹوں کا نہیں، یعنی کہ چھوٹے جو مولوی ہوتے ہیں ان کی باتیں نہیں مانی جائے گی، یہ ان کے گھر کا اصول ہے۔ یعنی ان کے بڑے علماء کی بات مانی جائے گی، اور ان کے بڑے علماء نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو مسلمان مانا ہے، ان کو جنتی مانا ہے، عاشق رسول مانا ہے، اور بھی بہت کچھ مانا ہے، اور خود ان کے فتووں کو ایکسیپٹ کیا ہے کہ انہوں نے فتوے جو دیے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت میں دیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حق وہ ہوتا ہے جو سر چڑھ کر بولتا ہے، اور جھوٹ وہ ہوتا ہے جس کے کوئی ہاتھ پیر نہیں ہوتے۔ جس طرح کی آج اس کی دور میں جو ہے یہ مولوی اور مفتی کچھ مولوی، دراصل ان میں جو ہے بہت بڑا دوگلا پن پایا جاتا ہے۔ کچھ دو سے تین جو ہے ان میں طبقے ہیں، انہوں نے آپس میں کام بات لیا ہے۔ ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ یہ ان میں سے کچھ لوگ بعض ایسے ہیں جو نماز اور روزے کا نام لے کر اب میٹھی میٹھی باتیں کر کر آپ کو بہکا کر لے جاتے ہیں، 40 دن چلے میں، 3 دن چلے میں، اس طرح سے لے کے جاتے ہیں۔ اور اگر جیسے کہ آپ نے پچھلی 3-4 آئیڈیو اپنی دیکھی ہوگی، صادق بھائی ان کو پکڑ کر پوچھ رہے ہیں، اور یہ بھاگ رہے ہیں، اور یہ خود اپنے منہ سے گواہی دے رہے ہیں کہ ہم جو ہے اس تعلق سے بحث نہیں کرتے، ہمیں منع کیا گیا ہے۔ یعنی صرف مسلمانوں کو بہلانا پھسلانا ان کا کام ہے۔ ایک طبقہ یہ ہے، اور دوسرا طبقہ وہ ہے جو سوشل میڈیا پر رات دن بھوگتا رہتا ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے، اور ہم بریلویوں کے تعلق سے، یہ بدعتی ہے، یہ مشرک ہے، یہ شرک کرتے ہیں، یہ بدعت کرتے ہیں، یہ کافر ہے، یہ ایسے فتنے باز ہے، تو ایسا ہے ویسا ہے، دنیا بھر کا۔ تو یہ ان کا بہت بڑا دوگلا پن ہے۔ پھر ان کے اکابرین کا کچھ اور ہی مسئلہ نکلتا ہے، یعنی جو ان کے بڑے بڑے اکابرین ہیں ان کا مسئلہ کچھ اور نکلتا ہے، ان کے چھوٹے مولویوں کا کچھ اور نکلتا ہے، پھر جو بہکانے نکلے ہیں ان کا کچھ اور نکلتا ہے۔ تو دنیا کے سب سے بدترین اور بدبودار سڑے ہوئے یہ دیوبندی ہے، جو وقت آنے پر جس طرح بہروپی اپنا روپ بدلتا ہے، اسی طرح یہ روپ بدل کر آپ کے سامنے آئیں گے۔ آپ کو مشرک بھی کہیں گے، آپ کو کہیں گے ہمارا بھائی ہے، ہمارے ساتھ چلو، ہم تم کو دین کی باتیں سکھائیں گے، نماز روزہ سکھائیں گے۔ یہ دو منہ کے سانپ ہے یہ۔ تو دو منہ کے سانپ بہت ہی خطرناک ہوتے ہیں، ان سے بچ کر رہیں۔ اور دوران گفتگو صادق بھائی کا مطالبہ یہ تھا، یعنی عارف الحقانی یہ کہہ رہا تھا کہ ہم اعلیٰ حضرت کو کافر ثابت کریں گے، وہ اپنے ہم مطلب اپنے اکابرین کی روشنی میں کافر ہے۔ اور صادق بھائی کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم تمہارے دعوے کو تمہارے اکابرین کے خلاف ثابت کر دیں گے، تمہاری شکست ہوگی۔ تو الحمدللہ صادق بھائی نے وہ ثابت کر دیا۔ اور عارف الحقانی آپ سنیں گے اس نے ایک بھی دلیل نہیں دی، صرف لایانی باتیں کرتا رہا۔ آپ بغور سنیں
اور اسٹیپ بائی اسٹیپ میں حوالے لگاتا رہوں گا، آپ حوالے ملاحظہ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہلو ہیلو، عارف لکانی صاحب، ہلو، آواز نہیں آ رہی کیا؟ جی جی آ رہی ہے۔ اور سب خیریت ہے؟ ہاں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ میں نے آپ کو ٹائم دیا تھا کتنے بجے کا، آپ کتنے بجے ٹائم کر فون کیے؟ جی میں نے آپ کو کتنے بجے کا ٹائم دیا تھا؟ نہیں تو اس وقت فارغ نہیں ہے؟ فارغ تو ہوں، ٹائم تو نکالا ہوں، تبھی تو میں نے آپ کو کال کیا، لیکن وقت اس سمے مل نہیں پاتا ہے، بہت مشکل سے ٹائم ملتا ہے۔ نہیں، ہمارے پاس اس وقت تھا تو میں نے سوچا کہ آپ کو لگا لوں، اگر آپ مصروف نہیں ہوں گے تو بات ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، اگر مصروف ہوں گے آپ تو کوئی بات نہیں۔ چلیے تھوڑا وقت ہے، بات کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ جی، تو احمد رضا کے کفر ایمان پر کریں گے نا بات؟ 1 سال سے تو اس موضوع چل رہا ہے، میں فون کیا، میرے موضوع پہ بات نہیں کرنا ہے کیا؟ آپ کہہ بھی رہے ہو کہ بات ہو بھی گئی، تم نے ثابت بھی کر دیا، آپ پھر اس کے بعد بھی دوبارہ کہہ رہے ہو بات کرنے کے لیے۔ یا تو یہ کہہ نہیں، دیجیے اصل کہ میں سن لیجیے، ایک منٹ سن لیجیے، 1 منٹ پھر بولیے۔ جی یا تو یہ کہہ دیجیے کہ بات مکمل ہوئی نہیں، میں نے آدھا ادھورا ویڈیو ڈال دیا لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، یا پھر یہ میں ابھی بات کروں گا، یا آپ نے کئی مرتبہ کہا کہ بھائی تم کو میں نے اس بات پہ بات کیا اور ویڈیو بھی ڈال دیا، تو ویڈیو ڈال دیا کا مطلب کئی مرتبہ ویڈیو ڈالا، تو ڈالے کا مطلب بات مکمل ہوئی۔ اب میں موضوع لے رہا ہوں نا، اب میں اب موضوع سنو آپ کو دے میری رہا بات، بات کرنے کے اب لیے۔ سن لو میری بات، اب میری بات سن لو۔ دیکھو، آپ سے جو میری گفتگو ہوئی تھی نا، وہ الحمدللہ ہم نے جو ہے یوٹیوب پر ڈالی ہے، لیکن اس ریکارڈنگ میں آپ فون کاٹ کے بھاگے تھے، ٹھیک ہے بات نا؟ مکمل ہوئی تھی یا نہیں، صرف اتنا بتائیے۔ تو آپ فون کاٹ کے کیوں بھاگے؟ ارے یار میں کہہ رہا ہوں میری بات کے جواب دیتے ہی نہیں ہے تو پھر انسان دیکھو کیا کرے گا؟ موضوع ہمارا، میرے پاس اتنا ٹائم ہوتا نہیں۔ دیکھو موضوع آپ نے رکھا تھا نا چلو آپ اپنا دعویٰ پیش تقویت کرو، میں الایمان آپ کا۔ کے دعوے پر میں نے ہاں، آپ نے موضوع رکھا تھا تقویت الایمان کے تعلق سے، آپ بات کر رہے تھے، تو کہاں ٹھیک ہے؟ رکھا؟ آپ نے لیا ہی نہیں میرا موضوع، برائے فرار اختیار کر لیا، بات ہی نہیں کی کہ بھائی کب بات کروں گا نہیں کروں گا، آپ نے کیا؟ آپ کے موضوع پر تو میں بالکل کی کم ہے، از کم 6 ہم مہینہ نے سے بات اسی کر رہا ہوں، آپ ڈال بھی رہے ویڈیو۔ تقویت الایمان پر اعتراض کیا، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے جو ہے تقویت الایمان کے تعلق سے ہی تمہارے مجدد صاحب کو کفر کے گھاٹ اتار دیا۔ میں نے ہاں یہ تو مان لیا نا، یہ تو مانا نا کہ آپ نے ویڈیو ڈال دیا، تو آپ نے مانا نا۔ اب کفر کا گھاٹ کون اتارا کون اترا وہ تو ویڈیو میں آپ نے ڈال دیا، وہ تو سب لوگ دیکھ لیں گا، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے کیوں نہیں ڈالا؟ نہیں میں نے کو ڈالی ضرورت تمہارا نا، تمہارے ویڈیو پر ہو رہا ہے الحمدللہ، وہ تو تمہارے ہی والے دیکھ رہے ہیں، تو مزہ ہے اس میں، کیونکہ تم نے ہی اس میں بہت ساری بات کی ہے، مجھے بتانے کی ضرورت کیا نہیں۔ یار، اب صادق رہی بریلوی بات، صاحب، آپ سنیں میری بات سنیں۔ اب یہ میں کہہ رہا ہوں کہ علماء ارے یار، دیوبند ہیں۔ حبیب اللہ قادری بہت فون کر رہا ہے۔ کون حبیب اللہ قادری؟ یہ تمہارا ایک نٹکھٹ مولوی ہے۔ چلو خیر، کوئی کر وقت ملے گا تو بات کر لینا اس سے۔ یار اب ابھی میں اس کیا، کو میں نے لات جوتے مار کے بھگایا ہوں۔ اب سنیے، جی میں کہہ رہا ہوں دیوبندی جو ہے اپنے ہی اصول سے دنیا کے بدترین کافر ہیں، اس پر بات کریں گے آپ؟ احمد رضا بریلوی اپنی عبارات سے کافر ہے، اس پر آپ بات کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ میں نے اس پر بات نہیں کی آپ سے، کب بات کی؟ حلف بھاگے ہیں اٹھائیے، آپ۔ لعنت اللہ الکاذبین۔ ابھی آپ دعویٰ پیش کریے، ابھی میں آپ کے دعوے پر تنقید کروں گا، آپ کو ہر بات کا جواب دینا پڑے گا، پھر آپ جواب نہیں دیں گے، 1 گھنٹہ گھمائیں گے تو پھر مجھے مجبوراً فون رکھنا پڑے گا، کیونکہ میں بھی کام میں ہوں، آپ رہے لیکن نہ ہاں رہے، سنو صادق بریلوی صاحب، آپ دعویٰ کریے، آپ کے دعوے پر تنقید کروں گا۔ آپ کی تنقیحات جو ہے آپ کے اصول کے خلاف نہیں ہونی چاہیے۔ نہ یہ میری تنقید ہے، میں اپنے من سے کر سکتا ہوں، یہ کہاں لکھا ہے کہ تنقید آپ کے اصول اپنے شرط کے خلاف نہیں ہونے چاہیے؟ یہ تو آپ میری اپنے تنقید آپ علماء کے کے دعوے خلاف ہیں۔ جائیں گے؟ نہ آپ کے دعوے آپ کے علماء کے خلاف نہیں جانے چاہیے۔ چلیے اپنا دعوے پیش کر دیجیے، چلیے۔ چلو ٹھیک ہے، میں دعویٰ پیش کر رہا ہوں۔ ہاں اپنا دعوے پیش کریے، لیکن اس بات کا خیال رکھیے گا، آپ کے دعوے آپ کے اکابرین کے خلاف نہیں جانے چاہیے، اگر خلاف میں نے ثابت کر دیا تو فوراً آپ کی شکست ہو جائے گی، منظور ہے آپ کو؟ کیا؟ آپ کا دعویٰ آپ کے اکابرین کے خلاف نہیں جانا چاہیے، اگر خلاف میں نے ثابت کر دیا تو آپ کی شکست ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اگر دعویٰ ہم آپ نے کر رہے ہیں، میں اپنا تو کوئی دعویٰ دعویٰ، نہیں کر رہا، سنو میں تو کوئی اگر دعویٰ ہم نہیں نے کر رہا۔ اپنا دعویٰ تمہارے گھر سے ثابت کر دیا، تمہارے گھر کے اصول سے ثابت کر دیا،
आपका वसूल हमारा वसूल आपके लिए हुज्जत है? समझ रहे हो? मैं बता हमारा रहा हूँ। वसूल आपके लिए हुज्जत है? सुनो ना तो जवाब भी नहीं देते। हमारा वसूल आपके लिए हुज्जत है? अपना दावा तुम्हारे घर के उसूल से साबित करूंगा। अरे अपना यार, दावा हमारा मुस्तहकम वसूल कर हमारे लिए, दूंगा। हमारा वसूल ठीक आपके है? लिए हुज्जत है? लेकिन तुम्हारे लिए तो हुज्जत होंगे। अरे हमारा वसूल तो हमारे लिए हुज्जत है ना। हमारा तो फिर दावा तुम तुम्हारा मानोगे वसूल, ना? हमारा वसूल फिर तुम्हारा तुम दावा मानोगे कैसे हो ना? जाएगा? अरे यार, तो हम तो दावा करेंगे ना, ये तो हमारे ही अकाबिर का दावा हमारे लिए होगा। आपका दावा कैसे हो जाएगा? हमारा नहीं, वसूल देखो, दावा सुनो आपका ना, हो ही नहीं सुनो ना, सकता, पॉसिबल ही नहीं है। देखो, ये तो जहालत देखो, की मैं बातें बता हैं रहा और हूँ कुछ भी नहीं। आपको। मैं जो क्या है दावा अपना? करूंगा, ठीक है, अपना वो दावा हम अपने घर से साबित करेंगे हाँ और ठीक है, तुम्हारे घर के उसूल से भी अपना दावा साबित कर देंगे। चले अपना दावा पेश करें। ठीक है ना? हमारा दावा ये है कि बरेलियों का जो मुजद्दिद है मौलवी अहमद रजा खां, वो अपनी और अपने हम मसलक उलमा की इबारात व तहरीरात व फतावाजात की रोशनी में दुनिया का बदतरीन सड़ा हुआ बदबूदार काफिर है। चलो अब मैं बोलूं। जी। चलिए, ये आपने जो दावा कर दिया, ठीक है ना, मेरे हर सवाल का जवाब दो ना। ये दावा जो है, जो आपने दावा किया, तो आप आला हजरत को मुसलमान मानते हैं या काफिर? एक दावा। हम सुनो, मैं अहमद बोलते नहीं। रजा खां को, अरे यार, सुनते नहीं, हर बार वही बात बीच में उठा के। नहीं, तो मेरी बात हो जाए तो जाने दीजिए ना। मैंने आपकी बात पूरी अच्छे से सुनी ना, अब मेरी बात होने दीजिए। आप आला हजरत रहमुल्लाह ताला अलैह के वसूल से और अपने हम मतलब की किताबों से पेश कर रहे हैं, तो दावा आपका है, दावा आपका है, तो आपका अपना मौक़िफ़ होना चाहिए कि आप क्या मानते हैं आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह को, मुसलमान मानते हैं काफिर मानते हैं? क्योंकि किसी को साबित करने के लिए उसका अपना मौक़िफ़ होना तो चाहिए ना। अपना मौक़िफ़ आप बयान करें कि आप मुसलमान मानते हैं या काफिर मानते हैं। पहली बात, ये वसूल किसका बनाया हुआ है वो पेश करिए, ठीक है। और हमारा तीसरी बात कि ये जो हमारी किताब हमारा वसूल पेश करेंगे, ये वसूल हमारे लिए तो हुज्जत है, क्या आपके लिए हुज्जत है? यहाँ पे 3 मैंने सवाल किया, अब 3 सवाल का मेरे जवाब दीजिए सीधे सीधे, फिर आगे बढ़िए। और हर बार की जैसे नहीं कि लायानी बातें मैं ज़रूरी नहीं समझता जवाब देना, ऐसा वैसा नहीं चलेगा। फिर फ़ोन कटेगा आधे घंटे में, फिर बात बोलोगे तुम भाग गए फ़ोन काट के, ऐसे नहीं। सुनिए, अच्छे से जवाब दीजिए, जो मैं पूछा उसको जवाब दीजिए। हम बोले। मौलवी अहमद रजा खां को उसकी इबारात फतावाजात और उसके हम मसलक मौलवियों की इबारात फतावाजात की रोशनी में दुनिया का बदतरीन सड़ा हुआ बदबूदार काफिर मानते हैं। फिर वही बात जो मैं पूछता हूँ तो आपने बता दिया, जो मैं पूछ रहा हूँ उसका तो जवाब दीजिए। आप मुसलमान मानते हैं काफिर मानते हैं, कहाँ जवाब दिया आपने? हर बार एक ही बात रटते हो, फिर 1 घंटा चला जाता है, फिर मुझे मजबूरन फोन काटना पड़ता है, या तो आपकी तरफ से या तो मेरी तरफ से कटता है। उसके बाद बोलोगे तुम भाग गए फोन काट के, तुम बात ही नहीं किए। हर बार एक ही रट्टा। मैं पूछ के थक गया आपसे कि भाई आप मानते हैं क्या, आप मानते क्या, तो उसका तो जवाब देते ही नहीं। आप क्या मानता हूँ, जवाब ही तो दे रहा हूँ। कहाँ जवाब दिए? आप कह रहे कि आला अपने मौलवी को उसकी इबारात फतावा आप क्या मानते हैं? आप दुनिया का बदतरीन काफिर मानता हूँ। आप क्या मानते हैं? आप मुसलमान मानते हैं काफिर मानते हैं? अरे भैया वही जवाब दे रहा हूँ, आप पागल तो नहीं है? अरे यार वो मैं पूछा, हमारी किताब आपके लिए हुज्जत है? खां को उसकी इबारात फतावाजात की रोशनी में दुनिया का बदतरीन काफिर मानता हूँ। आप सुनिए, हमारी किताबें आपके लिए हुज्जत है। मैं 3 सवाल किया, अभी 3 सवाल का मेरा जवाब आया नहीं। मैंने 3 सवाल किया कि भाई हमारी किताबें आपके लिए हुज्जत है या नहीं, एक बात। दूसरी बात, आप आला हज़रत को मुसलमान मानते हैं, उन काफिर मानते हैं, तो उन किताबों को आप सही मानते हैं, दुरुस्त मान करके अपना मौक़िफ़ बनाए, सही मानते हैं। तीसरी बात, ये वसूल किसका बनाया हुआ है? ये 3 सवाल मैंने किया, तो आप आला हज़रत को मुसलमान मानते हैं काफिर, एक। दूसरा, आप कह रहे हैं कि अपने ही फतावे जाते, तो हमारे फतावे जात आप कह रहे हैं कि हमारे लिए हुज्जत है, तो आपके लिए तो हुज्जत नहीं। आपने कहा ना कि हमारी किताब हमारे लिए हुज्जत है, तो हम तो मानते हैं हमारे लिए हुज्जत है। आप क्या मानते हैं? क्या हमारी किताबें आपके लिए हुज्जत है? आप कह रहे हैं मैं साबित करूंगा, तो आप तो भाई ठीक है, सुनो, जवाब ही नहीं है आपके पास में, ये हालत पकड़े आप। खामोश रहो। देखो सामीईन, ये हमसे सवाल पूछ रहे हैं कि तुम क्या मानते हो अहमद रजा खां को। ये मैं तनकीद कर रहा हूँ, आपसे। तो इसका मैंने जवाब ये दिया है
کہ میں مولوی احمد رضا خان کو اس کی عبارات فتاوا جات کی روشنی میں دنیا کا بدترین سڑا ہوا بدبودار یہ یار بار بار کہہ چکا، آپ مانتے کیا ہوتا جواب ہی نہیں دیتے؟ بات اس نے مجھ سے یہ پوچھا ہے کہ مولوی احمد رضا خان کی جو کتابیں ہیں یا اس کے مسلک کی جو کتابیں ہیں ان کو آپ کیا مانتے ہیں، صحیح مانتے ہیں یا غلط مانتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو یہ صادق بریلوی جو ہے یہ اپنے مجدد کی کتابیں اور اپنے دھرم کے مولویوں کی کتابوں کو صحیح مانتا ہے نا، لیکن ہم اس کو صحیح مانتے ہیں، یہ اس کا سوال ہی کرنا بھیجا ہے۔ لعنت اللہ القاذبین، آپ جہالت کیا کہ میں کہہ رہا ہوں ہمارا جواب، یہ میں نے تنقید کیا، آپ ہمارے بات کا جواب نہیں دیتے اس لیے مجھے مجبوراً فون کاٹنا پڑتا ہے۔ جہالت کی بھی ایک حد ہوتی ہے، ساری حدیں پار کر جاتے ہو تم لوگ یار۔ جب میں جواب مانگتا ہوں تو کہہ رہے تھے تمہارا جواب بھیجا ہی ہے۔ ارے ہم کیا بیوقوف ہے تمہارے، تم جو بولو گے تو ہم پوچھ کر 2 منٹ رکھ لیں، ہے نا؟ نہیں میری بات کا جواب دیں، باری میں بولے، ہم اپنی باری میں جواب دیں۔ میری بات کا جو جواب دیجیے، آپ یہ مت کہیے میں نے شروع میں قید لگائی کہ بھائی جب میں جو سوال کروں اس کا جواب دینا پڑے گا، ایسا نہیں کہ جہاں پھنسو گے، سنو میری جہاں پھنسو گے تو وہاں بولو گے بھائی آپ کا سوال ہی بھیجا ہے، بھائی آپ ہی بھیجا ہے، میں صاف بول دوں آپ ہی بھیجا ہے۔ یہ حالت کی بات ہے، جہاں پھنس کے بولتے آپ کا سوال ہی بھیجا، جو میں نے سوال کیا اس کا جواب دینا پڑے گا آپ کو۔ یہ نہ کہیے کہ بھائی کہاں جواب دیا، ابھی آپ نے کہا یہ آپ کا سوال ہی بھیجا ہے۔ میں نے آپ سے بار بار کہا کہ بھائی ہماری کتابیں سنیے، اتنی دیر بولے نا، آپ خاموش رہیے، اتنی دیر بولے نا، میں بتا رہا ہوں نہ اب میرے بولنے کی باری ہے، میرے بولنے کی باری ہے، میرے بولنے کی باری ہے، میں بولتا ہوں نا، اب اتنی دیر بولتے رہے۔ ارے یار محسن صاحب اس کو خاموش کراؤ، اتنی دیر سے بول رہے ہیں، میں بھی تو بولوں، کون بولا اتنی دیر سے، اس کو خاموش تو کرو۔ آپ ہی تو بول رہے ہیں بیچ میں۔ ارے یار تو آپ کا ٹائم ہوا مکمل، مت بولو نا، غلط بولیں گے تو میں بولوں گا کیونکہ انہوں نے کہا کہ آپ کا سوال ہی بھیجا، کیسے سوال بھیجا ہے وہ ذرا دلیل پیش کرو۔ ایسے نہیں چلے گا، میرے جو سوالات اس کا جواب دینا پڑے گا، بولو۔ سامعین، ایک منٹ ہے آپ کا دعویٰ کیا ہے، الحمدللہ وہ دعویٰ جو ہے بریلیوں کے گھر سے بھی ثابت ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے دعویٰ کیا ہے کہ مولوی احمد رضا خان اپنی عبارات، اپنے ہم مسلک مولویوں کی عبارات فتاوا جات کی روشنی میں دنیا کا بدترین سڑا ہوا بدبودار کافر ہے۔ اب آئیے یہ ان کے مسلک کا بہت بڑا جو ہے کیا بولتے ہیں، ابھی دعوے پورے ابھی ہوئے نہیں، ابھی میں نے دعوے پر کوئی تنقید کی نہیں، دعوے کی ابھی تنقید کمپلیٹ ہوئی نہیں، جواب ہی نہیں دیا آپ نے، اس کو خاموش کراؤ، اس کو خاموش کراؤ، کیونکہ ابھی میں نے دعوے کی تنقید کا میں ایک بھی جواب دیا نہیں۔ یہ بے چین تھا مجھ سے بات کرنے کے لیے، لیکن اب اس کی حالت خراب ہو رہی۔ میری حالت نہیں، جو میں آپ کے دعوے پر تنقید کر رہا ہوں وہ جواب کہاں دیا ابھی آپ نے، ایک بھی جواب نہیں دیا آپ نے، کہاں جواب دیا آپ نے؟ ابھی میں نے آپ سے پوچھا کہ اعلیٰ حضرت اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، کافر مانتے ہیں مسلمان، وہ تو جواب ہی نہیں ہے۔ ہمارے دعوے کے کس لفظ پر تم نے تنقید کی بتائیے؟ تنقید یہ کی کہ بھائی آپ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کو مسلمان مانتے ہیں، کافر ابھی تک جواب نہیں ہے، تقریباً بتا رہا ہوں کہ دعوے کی تنقیحات ہیں۔ ہاں بالکل میں تنقید کر رہا ہوں، بھائی آپ مانتے کیا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنے سنیے بریلوی اپنی عبارات اپنے ہم مسلک، ارے یار سنیے میری بات سنیے محسن صاحب کو خاموش تو کر رہا ہوں، سمجھ نہیں آ رہی میری سب سارے کچھ سمجھ میں آئے، میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اعلیٰ حضرت کو مسلمان مانتے ہیں، کافر مانتے ہیں، کوئی ایک تو موقف ہوگا نا آپ کا؟ دیوبندی کے ماننا آپ کے لیے حجت ہے کیا؟ ہم کیا؟ ارے یار تمہاری بات ہے تو تمہارے جاویدار تو اپنے دعوے تو محسن صاحب مسلک کی تو بات مانو گی کہ نہیں مانو گی؟ ارے یار محسن صاحب میری بات سنیے، میں کہہ رہا ہوں محسن صاحب میں کہہ رہا ہوں کہ جو یہ دعوے کر رہے ہیں ان کی اپنے دعوے پر میں تنقید کر رہا ہوں کہ آپ جو ہے اعلیٰ حضرت کو مسلمان مانتے ہیں، کافر یہ کہہ رہے اپنے فتاوے جاتے، تو بھائی ہمارے فتاوے جاتے تو ہم تو ہمارے لیے حجت ہے، آپ کیا مانتے ہیں؟ آپ کے تو بھائی آپ کا مسلک ہی حجت نہیں ہے، آپ کا تو مسلک ہی سنیے میں کہہ رہا ہوں تو سنیے، یہ میں کہہ رہا ہوں بار بار دیکھو سنتے نہیں، دونوں لوگ بول رہے ہیں مجھے بولنے نہیں دیتے ایک بات کا یہ صادق یہ حالت بکے جا رہے جواب دے دیں کہ یہ جو زیر و زبر کتاب ہے نا، اور اسی طریقے سے زلزلہ ہے، ٹھیک ہے، تو ان میں جو ہے ایک دیوبندی کو دوسرے دیوبندی کے فتوے سے کافر جو ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی گئی ہے، تو یہ کس بنا پر کی گئی ہے؟ چلو ٹھیک ہے میں جواب دے رہا ہوں، سنیے کیونکہ
हमारा मौक़िफ़ जो है, हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह, हम तो देवबंदियों को पक्का सड़ा हुआ काफिर मानते ही हैं। हमारा वो तो खिलाफ तो नहीं, हम तो बोलते हैं, अभी भी ज़बान से इकरार करें, देवबंदी दुनिया के बदतरीन काफिर है। आप आला हज़रत को कह रहे हैं, आप तो जवाब ही नहीं दे पा रहे। मैं तो कह रहा हूँ देवबंदी दुनिया के बदतरीन काफिर है। मैं बार बार कह रहा हूँ। अशरफ अली थानवी कासिम नानोती, सुनिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, बीच में रोकिए नहीं, मेरी बात सुनिए। मैं कह रहा हूँ कि अशरफ अली थानवी, कासिम नानोती, रशीद अहमद गंगोई, ये मैं नहीं कहता हूँ कि अपने फतावे जाते काफिर है। मैं कह रहा हूँ कि अब दुनिया के बदतरीन काफिर है, खुफिया इबारत लिखने की वजह से दुनिया के बदतरीन काफिर है। मैं तो ऐसे कह रहा हूँ, ये थोड़ी कह रहा हूँ कि भाई आपकी बात ना ना, ये नहीं कह रहा, ये नहीं कह रहा, ये नहीं कह रहा, ये नहीं कह रहे। रजा बरेलवी ने जो नहीं कह रहे बात है, जो इबारात लिखी हैं, उन इबारात लिखने की वजह से अहमद रजा बरेलवी दुनिया का बदतरीन काफिर है। मैं ऐसा नहीं कह रहा, मैं ऐसा नहीं कह रहा, मैं ऐसा नहीं कह रहा, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि देखिए तुम्हारे जो अकाबिरीन हैं, उनके अकाबिरीन पर हुक्म कुफ्र लगा हुआ है, उस दौर में भी लगा हुआ है, और उन्होंने माना हुआ है। मैं वो किताबें पेश करूंगा जिनमें उन्होंने अपने जबान से सारे लोगों ने इकरार किया है, जिनके ऊपर हुक्म कुफ्र लगा, वो मैं साबित करूंगा, ठीक है, वो मैं किताब से साबित करूंगा। तुम्हारी धज्जियां उड़ा दूंगा उसी चलो माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए आपका पर्सनल हवाला चला गया, ये मेरे देखो इनके पर्सनल हवाला चला गया, व्हाट्सएप पे जाओ। इन्होंने कहा कि मेरी धज्जियां लगा, भागो नहीं बात नहीं हो रही है। अरे कैसे नहीं, व्हाट्सएप पे जाओ, व्हाट्सएप पे जाओ। अभी जनाब ये मुझे हवाला दे रहे थे ना, अभी ये मुझे हवाला दे रहे थे जनाब। चलो तुम्हारे व्हाट्सएप पे जाओ, व्हाट्सएप पे जाओ, व्हाट्सएप पे जाओ, व्हाट्सएप पे 10 किताबों के हवाले मैंने भेजे। व्हाट्सएप पे जाओ, व्हाट्सएप पे जाओ। मोहसिन भाई देखिए मैंने आपके किताब फिक्स करें 2 मिनट का। जालत नहीं। जब मैं आपसे बार बार बोलता हूँ कि भाई ये सब दुनिया के पत्नी काफिर, इन्होंने खुद अपने आप को काफिर माना है। मैंने आपको पर्सनल हवाला डाला, 10 किताबों के हवाले दिए, व्हाट्सएप पे जाओ। ये देखिए सबसे पहले किताब, 2 मिनट का वक्त फिक्स करें। हाँ ठीक है। चलो अब मैं बोलता हूँ, काफी देर आप दोनों लोग बोलते रहे। देखिए मैंने मलफूजात आपको, चलो ठीक है 2 मिनट फिक्स कर लेता हूँ। ये अभी टाइम हो रहा है 6:43 हुआ है, अभी 48 हो जाएगा, यानी 50 तक मैं बोलूँगा, ठीक है। मुद्दई मैं हूँ, अब शुरू से बात करते हैं यहाँ पर। अरे मैं बात कर रहा हूँ ना, क्योंकि आपने काफी अपने आप को काफिर मान रहे, काफी देर से आप बात कर रहे हैं, काफी देर से आप बात कर रहे हैं। मुद्दई है तो आपके सुनिए, जब आप मुद्दई हैं तो आपके दावे पर तनकीद कर रहे हो, आप जवाब ही नहीं दे रहे, कह रहे हो तुम्हारा सवाल ही भेजा है। आप मुद्दई हैं तो जवाब क्यों नहीं देते? सुनो ना, तो जवाब दो। अब यहाँ से मैं रिकॉर्डिंग को शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। रिकॉर्डिंग शुरू करिए, कुछ भी करिए। आपने खुद कहा कि आप मुद्दई हैं तो मुद्दई है, मैं मुद्दाले हूँ। चले बोले, अच्छे तरीके से बात हो जाए। चलो बोलो, 2 मिनट बोलो, अच्छे तरीके से बात हो जाए तो बोलो 2 मिनट बोलो, इंशाल्लाह मजा आ जाएगा। ऐसे ही बात करो कि आवाम को फायदा हो। चलो बोलो। देखो 12-15 मिनट हुई बात से जो वक्त को बर्बाद कर दिया इन्होंने। अब देखिए यहाँ से मैं रिकॉर्डिंग चालू कर रहा हूँ, 2 मिनट मेरा मोहसिन भाई देखिएगा, ठीक है ना। चलो शुरू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम सामिईन, हमारा दावा ये है कि मौलवी अहमद रजा बरेलवी साहब जो हैं वो अपनी इबारात, अपनी तहरीरात, अपने फतावाजात और अपने हम मसलक मौलवियों की इबारात, तहरीरात और फतावाजात की रोशनी में दुनिया के बदतरीन, सड़े हुए, बदबूदार काफिर हैं, ठीक है। अब हम अपने इस दावे को बरेलवी घर से जो है मुस्तहकम कर देते हैं। बरेलियों के उसूल ही से मैं अपना दावा साबित कर देता हूँ। ये लताइफ़े देवबंद है, बरेलियों के अल्लामा साहब की किताब है, जिनका नाम है हाशमी मियाँ, ठीक है। तो इन्होंने इस किताब के सफ़हा नंबर जो है 93 पर लिखा हुआ है कि जब अकाबिरीन देवबंद अपनी इबारात व तहरीरात की रोशनी में मुल्हिद व जिंदीक हैं, काफिर व मुर्तद जहन्नमी हैं, तो बरेलवी उलमा के फतावाजात पेश करने की, तहरीर करने की चंदा ज़रूरत नहीं। तो इसी उसूल की बुनियाद पर हम भी यही कहते हैं कि जब अहमद रजा खां बरेलवी अपनी इबारात फतावाजात की रोशनी में दुनिया के बदतरीन सड़े हुए बदबूदार काफिर हैं, तो
علماء دیوبند کا نظریہ پوچھنا، علماء دیوبند کا حوالہ مانگنا، علماء دیوبند کے متعلق یہ کہنا کہ احمد رضا بریلوی کی تکفیر پر جو ہے اکابرین دیوبند سے حوالہ پیش کرو، یہ کیا بولتے ہیں ان کے اصول کے خلاف ہے۔ اسی طریقے سے ان کا ایک اور مولوی ہے ارشد القادری، وہ اپنی کتاب جی سامعین حضرات، جیسے کہ میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ کا دعویٰ اگر آپ کے اکابرین کے خلاف نکلا تو آپ کی شکایت ہو جائے گی۔ پرسنل پہ آپ کا حوالہ موجود ہے، میں نے حوالہ ڈال دیا، اب ایک ایک کر کے حوالہ پڑھ رہا ہوں۔ یہاں پہ دیوبندی دنیا کے بدترین کافر ثابت ہو گئے اپنے ہی پتاوے سے۔ میں نے حوالہ آپ کو پرسنل پہ ڈال دیا، واٹس ایپ پہ آ جائیے۔ میرے پاس ملفوظات حکیم الامت ہے، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 337۔ کیا لکھتے ہیں اشرف علی تھانوی صاحب؟ کہتے ہیں کہ تحذیر الناب پر جب مولانا پر فتوے لگے، قاسم نانوتی صاحب پر فتوے لگے تو جواب نہیں دیا۔ کیا کہا؟ جواب نہیں دیا، بلکہ فرمایا کہ کافر سے مسلمان ہونے کا طریقہ بڑوں سے سنا ہے، اپنے آپ کو کافر اقرار کیا، میں کافر ہوں، ٹھیک ہے، بڑوں سنا تو میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اپنے آپ کو کافر جان کر کے کلمہ پڑھا، کہا کہ میں کافر سے مسلمان ہونے کا طریقہ بڑوں سے سیکھا، تو اپنے آپ کو کافر مانا۔ یہاں پر ان کے خلاف بات ہوئی، ان کے اکابرین کے خلاف بات ہوئی، انہوں نے اپنے آپ کو کافر مانا، اور یہ کیا کہہ رہے ہیں، ان کی بات دوسری لکھ لی۔ اب پھر میں نے ان کے اوپر دوسرا حوالہ بھیجا، کتاب کا نام ہے ارشاد المتین، ٹھیک ہے، حوالہ ہے اوریجنل کتاب کا ہے، لکھا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ مولوی احمد رضا خان صاحب بریلوی جس نے اکابر دیوبند کی تکفیر کی، اکابر نے اس کی تکفیر کی کف لسانی فرمایا، جبکہ مولوی احمد رضا خان صاحب کا فتویٰ تکفیر عام اختیار پر مبنی ہے، مگر ہمارے اکابر نے احتیاط فرمائی، اسی لیے ہم ان مولویوں کو موصوف کی تکفیر نہیں کرتے بلکہ ان کے کلام کو صحیح مانتے ہیں۔ ہاں دیکھ لیا حوالہ میں نے بھیج دیا، محمل کرتے ہوئے ان کو مسلمان ہی کہیں گے، لے وہ کافر کہہ رہے ہیں، کیا کافر مسلمان مان رہے ہیں؟ دو حوالے میں نے آپ کے پرسنل پر ڈال دیا، تو لہذا ان کو اعلیٰ حضرت کو کافر کہنے کی بنا پر یا خود کافر ہو گئے۔ تیسرا حوالہ یہ میرے پاس کتاب النوازل کا ہے، کتاب النوازل میں نے بھیج دی ہے ان کے پرسنل پر، آپ واٹس ایپ پہ چیک کر لیں، اس میں صاف فتوے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کو کافر، اعلیٰ حضرت اور اشرف علی تھانوی صاحب دونوں ہی مسلمان ہیں، ان کو کافر کرنا جائز ہی نہیں، تکفیر کرنے والوں کو توبہ کرنی چاہیے۔ 3 کتابوں کے میں نے حوالے پیش کیے، ابھی میرے پاس بہت حوالے ہیں، چلو آپ جواب دیجیے جناب۔ ہاں جواب دیجیے، ان سے کہیں جواب دیجیے۔ محترم سامعین، آپ حضرات نے صادق بریلوی صاحب کی گفتگو کو بغور سنا، ٹھیک ہے، تو انہوں نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ ہم نے جو ان کے گھر سے اصول پیش کیا، ان کے جو ہے بڑے مولوی ہاشمی میاں کا، کہ انہوں نے خود کہا ہے کہ جب اکابرین دیوبند اپنی عبارات تحریرات کی روشنی میں کافر ہیں تو بریلوی علماء کے فتاویٰ پیش کرنے کی چندہ ضرورت نہیں رہی۔ تو یہی اصول کی بنیاد پر ہم بھی کہتے ہیں کہ جب احمد رضا بریلوی خود اپنی عبارات فتاویٰ کی روشنی میں دنیا کے بدترین کافر ہیں تو علماء دیوبند کے فتاویٰ پیش کرنے کی چندہ ضرورت نہیں رہی۔ اب انہوں نے جو ہے اپنے اصول کا خون کرتے ہوئے، اپنے مولوی کی گگر پر لات مارتے ہوئے انہوں نے اکابرین دیوبند کے حوالے پیش کیے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کی سراسر یہ جہالت ہے اور جو ہے ان کا پاگل پن ہے، کیونکہ اسی ایک اور اصول ہے جو ان کے ارشد القادری صاحب نے اپنی کتاب زیر و زبر کے صفحہ نمبر جو ہے 207 پر غالباً لکھا ہوا ہے، کہتے ہیں وہ کہ اس سلسلے میں باہر سے کوئی دلیل پیش کرنے کے بجائے گھر کا فتویٰ زیادہ مناسب ہے کہ یہاں چوں چرا کی کوئی گنجائش نہیں۔ تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم احمد رضا بریلوی کو اس کی عبارات فتاویٰ جات کی روشنی میں دنیا کا بدترین کافر ثابت کریں گے، تو بریلوی اس لیے ثابت کریں گے کیونکہ پھر بریلوی انکار نہیں کر سکتے، پھر چوں چرا کی بریلیوں کو کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ اب میرے دعوے کے وزیر صاحب ہو گیا ٹائم، اور انہوں نے اپنے مولویوں کے اصولوں کو لات مار کر جو ہے دیوبند کے حوالے پیش کیے، اس لیے میں ان کے حوالوں کو مناسب نہیں۔ سامعین حضرات دیکھیے، پھر فتح تو کہہ رہے کہ میں سوال کا جواب دینا مناسب نہیں سمجھتا، میں نے 4 کتابوں کے حوالے 5 کتابوں کے علاوہ ان کے پرسنل پر ڈالے۔ میں نے شروع میں کہا تھا کہ آپ کے دعوے اگر آپ کے اکابرین کے خلاف لکھ لے
तो आपकी शिकत हो जाएगी, क्योंकि मैं मुद्दई नहीं हूँ, मेरी शिकत होगी नहीं। आप दावा मुद्दई, आपने खुद कहा था कि मैं दावा कर रहा हूँ, मैं मुद्दई हूँ, तो आप मुद्दई हैं, मेरी शिकत कैसी होगी जनाब? मेरी शिकत को सवाल ही पैदा नहीं होता। आप मुद्दई हैं, यहाँ लिहाजा आपकी शिकत मैंने 5-6 किताबों के हवाले आपके पर्सनल पर डाल दिए। दावे जात आप कर रहे हैं, शिकत मेरी होगी। आपके दावे मैंने आपकी किताबों से, मोतबर किताबों से मैंने आपको हवाला पेश किया हुआ है, जिनमें अशरफ अली थानवी, कासिम नानूती, तमाम लोगों ने मुसलमान माना हुआ है। किताबुल नवाजिल के मुसन्निफ, इन सब ने मुसलमान माना हुआ है। आपके आला मुल्ला ताला को मुसलमान माना, क्या कहा है कि हम उनको मुसलमान ही कहेंगे। लेकिन मैंने शुरू में कह लग दी थी, और क्या नाम है, मोहसिन देवबंदी साहब, आपने सुना था कि खिलाफ मैं साबित कर दूं, क्योंकि आप मुद्दई हैं, मैं खिलाफ साबित करूंगा तो आपकी जाहिर सी बात है शिकत होगी। चौथी किताब मैंने आपको भेजा हुआ है, ये मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। क्या है, इमाम अहमद रज़ा पर। अरे किधर हो गया है? अरे अभी किधर हुआ भाई? अभी तो 1 मिनट हुआ, कह रहे हो गया यार, कमाल करते हो यार। रुको 1 मिनट बोलने दो यार। लिखा है कि मौलवी खान साहब और मौलवी साहब, उनका तकिया कलाम था मौलाना खान साहब की बख्शिश तो उन्हीं फतवे के सबब हो जाएगी। अल्लाह ताला फरमाएगा, अहमद रजा खान, तुम्हें हमारे रसूल से इतनी मोहब्बत थी कि इतने बड़े बड़े आलिमों को भी नहीं माफ किया। तुमने समझा कि उन्होंने तौहीन रसूल की है और तुमने उसमें कुफ्र फतवा लगा दिया। जाओ, इसी अमल पर हमने तुम्हारी बख्शिश कर दी, ठीक है ना? तो इसी अमल की बिना पर बख्शिश कर, इनके मौलवी मान रहे हैं, जन्नती मान रहे ये कह रहे हैं काफिर है, इनके अकाबिर का उसूल इनके खिलाफ गया। लिहाजा क्या नाम है, आरिफुल हक्कानी, आप दुनिया के बदतरीन काफिर हो गए। लानत लिल काज़िमीन, झूठ पर लानत हो।